هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات دیتے ہیں إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. صلوات محمد. برادران ایمانی، سرور کائنات ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اپنی عشرت. مشہور اور معروف حدیث ہے جسے آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس لیے کہ موضوع مجالس انشاءاللہ قرآن و اہل بیت رہے گا. اس ذیل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی، اور اس گفتگو کا سبب یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت مختلف انداز سے اہل بیت کی مخالفت کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں اور تا ظہور حضرت حجت کرتے رہیں گے. اور ہمیں اس کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، نہ ہمیں پریشانی ہے نہ ہمیں حیرانی، نہ ہم کو حیرت ہے اس بات پر کہ لوگ کیوں مخالف ہیں، نہ ہم مخالفت سے پریشان. ہم تو صرف ہر دور میں دنیا کے سامنے یہ بتا دینا اپنا فرض سمجھتے کہ 1400 برس ہو گئے اور ہزاروں چولے باطل نے بدلے، ہزاروں رنگ اختیار کیے اور ہزاروں طریقے بدلے، اور حق کا جادہ وہی رہا جو خلقت آدم سے پہلے تھا، وہی آج بھی ہے. صلوات محمد. اب نیا ایک انداز نکالا گیا ہے، اس کو جو ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھے انداز سے کہا کہ بدلتے رہتے ہیں
انداز کوفی و شامی حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. یہ ذکر آل محمد اسی طرح انشاءاللہ ہوتا رہے گا، اور لوگ نئے نئے رخ سے اور نئے نئے انداز سے آ کر اہل بیت کی مخالفت کرتے رہے. نیا ٹرینڈ، نیا رخ جو اختیار کیا گیا ہے وہ قرآن مجید، یعنی قرآن، اور قرآن کو اب ذریعہ بنایا جا رہا ہے مخالفت اہل بیت کا. تو انشاءاللہ آپ کے سامنے چیزیں دلیل کے ساتھ پیش کی جائے گی، اور مسلمانوں کے ذہنوں کو قرآن کے سہارے سے اور قرآن کے ذریعے سے اس طرف موڑا جا رہا ہے کہ وہ اہل بیت سے لگاؤ نہ رکھیں، آل محمد سے ربط نہ رکھیں. اس کے مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کیے ہیں، انشاءاللہ ان پر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خود قرآن اہل بیت کے خلاف ہے تو آپ قرآن کا نام لیجیے آل محمد کی مخالفت میں. توجہ فرما لیں، یعنی اگر اللہ خلاف ہے تو اس کے کلام سے فائدہ اٹھائیے. خود قرآن خلاف ہے اگر اہل بیت کے، قرآن کا نام لیجیے اہل بیت کے مقابلے. یعنی جب آپ کو مقابلہ ہی کرنا ہے تو کسی مخالف کو لائیے. ایسے کو لانے سے کیا فائدہ کہ جب آپ اس کو لائیں تو وہ خود ان کی مدح میں سورے پڑھنے لگے، صلوات بھیجتے محمد. آپ نے توجہ فرمائی؟ کیا آپ کے پاس مخالفین اہل بیت نہیں ہیں؟ کیا ان کے اقوال نہیں ہیں؟ کیا ان کی تقریریں نہیں ہیں؟ کیا ان کی کتابیں نہیں ہیں؟ کیا ان کی گڑھی ہوئی حدیثیں نہیں ہیں؟ تو کہا بھائی وہ تو سب کر کے دیکھ چکے، کچھ نہ چلا. تو جب مخالف کی مخالفت نہ چلی تو قرآن کیا چلے گا؟ اور قرآن کیسے آل محمد کے مقابلے پر آئے؟ اسی لیے قرآن کی آیات کو نہیں استعمال کرتے، قرآن مجید کے معنی کو مخالفت میں استعمال نہیں کرتے. صرف نام قرآن. قرآن پڑھیے، قرآن پر عمل کیجیے. کسی کی محبت سے کیا ہوگا، کسی کے چاہنے سے کیا مسئلہ حل ہوگا؟ اسلام اس لیے آیا تھا کہ قرآن پر مسلمان عمل کرے. اسلام اس لیے آیا تھا کہ لوگ قرآن مجید کے کہنے پر اپنی زندگی بسر کرے. اپنی زندگی کو مطابق قرآن بنائیے. مجلس سے کیا ہوگا، ماتم سے کیا ہوگا، رونے پیٹنے سے کیا ہوگا، قصیدہ خوانی سے کیا ہوگا، فضائل سے کیا ہوگا؟ قرآن پڑھیے اور قرآن پر عمل کیجیے. تو پتہ نہیں ان کے ذہن میں قرآن کہاں سے آ گیا. میں سمجھتا ہوں یہ قرآن جنگ صفین سے لائے. صلوات محمد وآل محمد، ان کے صفین سے لائے. جنگ صفین سے قرآن لائے ہیں. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، واقفیت رکھتے ہیں. میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جنگ صفین میں جب لشکر شام کو مولائے کائنات کے سامنے شکست ہونے لگی تو انہوں نے نیزوں پر جزدانوں میں اینٹیں رکھ کے بلند کر دیا اور کہا قرآن ہمارے آپ کے درمیان ہے، اس سے فیصلہ کرے گی. تو آج جو تحریک قرآن چل رہی ہے اس سے ہم پریشان نہیں ہیں، خوش ہیں. اس لیے ہم خوش ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ اب آپ پر بھی وہی وقت آ گیا ہے جو سفین میں معاویہ پہ آ گیا تھا. صلوات محمد وآلہ، وہی وقت آ گیا. توجہ فرمایا. بہرحال
گفتگو ہوگی انشاءاللہ اور بات ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن درس قرآن، تدریس قرآن، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن پر چلو، قرآن کے احکام پر عمل کرو، قرآن مجید کیا کہتا ہے وہ سنو، اور کسی کی پیروی سے، کسی سے محبت کر لینے سے، کسی کے فضائل سن کے خوش ہو لینے سے، کسی کی مصیبت پر رو لینے سے کچھ نہیں ہونے والا. بس جو کچھ ہے وہ قرآن ہے، جو کچھ ہے وہ قرآن ہے. تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. اور یہ لوگ جو اہل بیت کو مانتے ہیں اور اہل بیت کو چاہتے ہیں، ان کا کوئی تعلق ہی قرآن سے نہیں. یہاں تک جسارت بڑھی ہے کہ لوگوں نے ایک جملہ نکالا، حدیث میں حدیث نکالی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے دو چیزیں چھوڑی تھی، ایک قرآن اور ایک اطرت اہل بیت. مسلمانوں نے کیا کیا کہ کچھ مسلمانوں نے قرآن لے لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور کچھ مسلمانوں نے اہل بیت کو لے لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا. تو دیکھیے گا اب آدمی کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن اہل بیت کو نہیں مانتے، اور جو اہل بیت کو مانتے ہیں معاذ اللہ وہ قرآن کو نہیں مانتے. کچھ نے قرآن لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور کچھ نے اہل بیت کو لے لیا اور معاذ اللہ قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کی کوئی اہمیت ان کی نظر میں نہیں ہے. جو دعویٰ محبت اہل بیت پر اس رخ سے گفتگو کی جاتی ہے. حالانکہ گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ دلائل سے ثابت کیا جائے گا کہ بغیر اہل بیت کے کسی کو قرآن ملتا ہی نہیں. لے لیا کہ کیا مانی، بغیر اہل بیت قرآن کسی کے پاس جانے پر راضی ہی نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد والا، خود ہی نہیں راضی، کیونکہ قرآن اہل بیت سے جدا ہونا ہی نہیں چاہتا. کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ نبی کہہ گئے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا. تو جو بھی لے گا اسے دونوں ہی کو قبول کرنا پڑے گا، ایک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. مگر یہاں بھی ہم خوش ہیں کہ الحمدللہ ہم کو برا بھلا کہنے کا ایک راستہ نکالنے کے لیے 1400 برس کے بعد آپ نے مانا تو کہ نبی قرآن و اہل بیت کو چھوڑ گئے تھے. صلوات بھیجے محمد والا. دیکھیے یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. اب تک تو یہ پروپیگنڈا تھا، اس پر زور تھا، قرآن و اطرت کہا ہی نہیں، قرآن و اطرت کہا ہی نہیں. نبی نے تو قرآن و سیرت کہا. تو پھر سیدھی سیدھی بات کہیے کہ مسلمانوں کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک نے قرآن اپنا لیا، ایک نے سیرت اپنا لی. یہی کہنا چاہیے نا کہ رسول اللہ نے قرآن و سیرت چھوڑی تھی، دو چیزیں چھوڑی تھی، لیکن مسلمانوں کے ایک طبقے نے قرآن لے لیا، سیرت چھوڑ دی، اور ایک طبقے نے سیرت لے لی، قرآن چھوڑ دیا. یہاں آپ کو اہل بیت کیسے یاد آ گئے؟ آپ دیکھیے یہاں بھی شکست کھائی، یہاں بھی شکست کھائی لشکر باطل نے کہ اب اسے کہنا پڑا اہل بیت کے مرتبے کو گھٹانے کے لیے، آل محمد کے چاہنے والوں کے درجات میں کمی کرنے کے لیے، ان کی خدمات کو سبک کرنے کے لیے کہ قرآن و اہل بیت دو چیزیں چھوڑی تھی، ایک نے اپنا لیا قرآن کو اور اہل بیت کو چھوڑ دیا. اور کچھ لوگوں نے نام لیجئے کن لوگوں نے، ارے صاحب کہیے کہ تم لوگوں نے، صلوات بھیجے محمد والا، صاحب کہیے کہ تم نے. کچھ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور اہل بیت کو. اب دیکھو مسلمانوں جو کچھ ہے وہ قرآن ہے. قرآن کیا ہے؟
قرآن کیسے نازل ہوا، قرآن کب نازل ہوا، قرآن کیوں کر نازل ہوا، قرآن کا نازل ہونے کے بعد کیا حشر ہوا، قرآن کس طرح سے جمع کیا گیا، قرآن کس طرح سے جمع کرنے کے بعد جلایا گیا، مٹایا گیا، اور کس طرح سے قرآن مجید کے ساتھ مسلمانوں نے سلوک روا رکھا، وہ سب تاریخ سے آپ کی خدمت میں باتیں پیش کی جائیں۔ آج تو صرف تمہیدی مجلس ہے جس میں ہم اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا جی چاہے آئے، دونوں ہی آ سکتے ہیں، جن کو قرآن سے محبت ہو وہ بھی آئیں، اور جنہیں اہل بیت سے محبت ہو وہ بھی آئیں، کیونکہ ذکر ہے قرآن و اہل بیت۔ اور جو نہ آئے یا جسے بات بری لگے تو دو میں سے ایک بات ہے، یا قرآن والا نہیں ہے یا اہل بیت والا نہیں ہے، یا دونوں ہی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گفتگو صرف اس بات پر ہوگی کہ اہل بیت کا قرآن سے کیا ربط ہے اور قرآن کا اہل بیت سے کیا ربط، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کی معرفت کتنی ضروری ہے، اور اہل بیت کی معرفت کے لیے قرآن سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ یعنی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، اور لوگ اس بات کی صحیح کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ دین قرآن اور ثابت کیا جائے اور دین اہل بیت اور ثابت کیا جائے۔ یعنی اہل بیت کا مسلک اور اہل بیت طیبین و طاہرین کا اسلام اور ہے، اور قرآن نے جو اسلام پیش کیا ہے وہ اور ہے۔ تو جب یہ گفتگو چھڑ جائے اور ذہنوں میں یہ بٹھانے کی کوشش کی جائے کہ اہل بیت کا اسلام اور ہے، قرآن کا اسلام اور ہے، اور نجات قرآن والے اسلام پر ملے گی، معاذ اللہ اہل بیت والے اسلام پر نہیں ملے گی، تو ذہن اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ لاف و گزاف بکنے والے نہ قرآن ہی سے واقف ہیں اور نہ اہل بیت ہی سے واقف ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد وعلیہ، نہ قرآن سے واقف ہیں اور نہ اہل بیت سے واقف۔ قرآن کو بھی سیاسی ضروریات کے تحت استعمال کرتے ہیں اور اہل بیت کو بھی سیاسی مصلحت کے تحت استعمال کرتے ہیں، اور اس کی دلیل ہے کہ نہ انہوں نے کبھی احترام قرآن کیا اور نہ کبھی احترام اہل بیت، جس کی صرف ایک دلیل اور جواب کیا ہوگا۔ دیکھیے کفار قریش پیغمبر سے لڑے، بت پرست پیغمبر سے لڑے، برسر پیکار ہوئے، بدر، احد، خندق، خیبر، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، لیکن توجہ چاہو، لیکن انہوں نے نہ قرآن کی بے احترامی کی اور نہ اہل بیت کی بے احترامی کی۔ نہ ماننا اور ہے، بے احترامی کرنا اور۔ قرآن کو مانا نہیں، لیکن قرآن سے بے ادبی نہیں کی، رسول اور آل رسول کو مانا نہیں، مگر رسول اور آل رسول سے بے ادبی نہیں۔ یہ شرف مسلمان ہی کو حاصل ہے کہ جب تک کافر تھا نہ قرآن کی بے حرمتی کرتا تھا نہ آل محمد کی بے حرمتی کرتا تھا، مگر جب سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا قرآن کی بھی اہانت کی اور اہل بیت کی بھی اہانت، اور
دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا. اگر اہل بیت پر تیر چلائے تو قرآن پر بھی تیر چلائے. اگر اہل بیت کا گھر جلایا تو قرآن کو بھی جلایا. اگر اہل بیت کے فضائل کو چرا کے دوسروں کے نام منسوب کیا تو قرآن کا ترجمہ بھی بدل ڈالا، آیتوں کی جگہیں بھی تقسیم کر ڈالی. عرض یہ ہے کہ جس طبقے نے 1400 برس کے عرصے میں مسلسل اہانت قرآن کی ہو اور اہانت آل محمد کی ہو، وہ آج قرآن کہہ رہا ہے. تو عداوت اہل بیت کی وجہ سے کم قرآن کو تو مانا. اب وہ جیسا مانا وہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے. اس وقت تو صرف اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ ہمیں دیکھنا کیا ہے. ہمیں دیکھنا اس مجلس میں یہ ہے کہ قرآن کیا ہے اور اہل بیت کیا ہیں. قرآن کے آنے کا مقصد کیا تھا اور اہل بیت کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا. قرآن کی حقیقت کیا، خلقت کیا ہے، یعنی کس چیز سے قرآن بنا ہے. مٹی سے بنا ہے، آگ سے بنا ہے، پانی سے بنا ہے، ہوا سے بنا ہے، خالی لفظوں سے بنا ہے، سانس سے بنا ہے، کاہے سے بنا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نور سے بنا ہے. اہل بیت کاہے سے بنے ہیں؟ کہ نور سے بنے. یعنی قرآن کی نورانیت کو اگر مسلمان نے تسلیم نہیں کیا تو قرآن کی صورت کو مانا، قرآن کی حقیقت کو نہیں مانا. اگر آل محمد کی نورانیت کو تسلیم نہیں کیا تو صورت کو مانا، حقیقت کو نہیں مانا. اور فرق کیا ہوتا ہے؟ حقیقت اور صورت میں اتنا بڑا فرق ہے کہ جو صورت دیکھتا ہے وہ اپنا بڑا بھائی کہتا ہے، اور جو حقیقت دیکھتا ہے وہ ختمی مرتبت کہتا ہے. صلوات بھیجے محمد والا. ایک صلوات اور بآواز بلند بھیجے. اب آپ ملاحظہ فرمائیں، قرآن ہر گھر میں موجود اور الحمدللہ باوجود ان ساری باتوں کے جو کل سے بیان کی جائے، قرآن ایک ہی ہر گھر میں موجود. سورہ الحمد سے شروع ہے اور سورہ والناس پر فرقے 73 ہو گئے ہیں، قرآن 73 نہیں ہو پائے. کوئی فرقہ ہو، کسی کے گھر سے آپ قرآن اٹھا لیجئے، آپ کو ایک ہی قرآن ملے گا. یہ بھی ذرا فکر کرنے کی بات ہے. جن کے پاس ایک اسلام نہیں ہے ان کے پاس ایک قرآن کیسے ہے؟ صلوات بھیجے محمد والا. یہ بڑا اہم موضوع ہے. آج تو میں آپ کو مضمون کی سرخیاں سنا رہا ہوں، اور جس دن اس کا ذکر کروں گا انشاءاللہ تو آپ کی کیف کا عالم ہوگا کہ قرآن ایسے کا ایسا رہ کیسے گیا. مجھے بڑی حیرت ہے بھائی، جنہوں نے کلمہ ایک نہ چھوڑا، جنہوں نے سیرت ایک نہ چھوڑی، جنہوں نے وضو ایک نہ چھوڑا، جنہوں نے نماز یکساں نہ چھوڑی، ہر گھر سے ایک ہی قرآن نکلتا ہے، جبکہ ہر فرقے کے چھاپنے والے الگ الگ نقل و منقول. اس سے زیادہ مجھے حیرت یہ ہے کہ اہل بیت میں جتنے نام تھے اتنے ہی رہے. فرقے 73 ہو گئے مگر آج تک 14 کو 15 نہ بنا سکے. صلوات بھیجے محمد والے. 14 کو 15 نہ بنا سکے. معصوم 14. یہ کہا کہ یہ شیعہ 14 معصوم مانتے ہیں، تو غور فرمائیے گا، مگر یہ نہیں کہا کہ ہم 15 مانتے ہیں. یہ کسی نے نہیں کہا ہم 16 مانتے ہیں، ہم 20 مانتے ہیں، ہم 25 مانتے ہیں.
کہ ہم معصوم نہیں مانتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم قرآن نہیں مانتے. نہ ماننا اور ہے، بدلنا اور ہے. نہیں مانتے، مگر جو مانتا ہے تو پھر 14 ہی مانتا ہے، 13 نہیں مانتا، اور 14 ہی مانتا ہے، 15 نہیں مانتا. جی ہاں، مخالفت قرآن سے بھی رہی، مخالفت اہل بیت سے. لیکن آل محمد نے ایک نام کا اضافہ نہ ہو سکا، ایک نام کا اضافہ نہ ہو. اور الحمدللہ وہ نورانی مخلوق نورانی تھی، نورانی ہے، نورانی رہے گی. 14 کے علاوہ 15واں نور کوئی نہ دکھا سکا. 14 میں کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ ایک نورانی نہ تھا، 13 ہی نورانی تھے. تو یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ نہ قرآن بدل سکا اور نہ اہل بیت بدل سکے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایک خاص ربط ہے. قرآن و اہل بیت نے روایتیں بنائیں، ترجمے کیے، تفسیریں لکھی، اہل بیت کے لیے نہ جانے کیا کیا کہا، مگر شخصیتوں میں فرق نہیں ہو سکا، اور لفظوں میں بھی فرق نہیں ہوا، ناموں میں بھی فرق نہیں ہوا، ابنیت میں بھی فرق نہیں ہوا، زمانے میں بھی فرق نہیں ہوا. پھر آپ غور فرمائیے گا، یعنی کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ جس میں اہل بیت پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کی گئی ہو، اور کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ اپنا ہی ڈالا ہوا پردہ اٹھا کے حید کی طرف رجوع نہ کرنا پڑا. صلوات بھیجیں محمد والا. یہ بھی ایک سرخی ہے جو انشاءاللہ ہر دور میں کوشش یہ ہے کہ مسلمان اسلام ہم سے لیں اور در اہل بیت پر نہ جائیں. اور اس کوشش کے باوجود عالم یہ ہے کہ خود بغیر جائے جواب نہیں ملتا. صلوات بھیجیں محمد والا. خود بغیر جائے جواب ڈھونڈے نہیں ملتا. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم اس عشرہ مبارک میں دیکھیں گے. اور یہ ذمہ داری کہ ایک حرف بھی اپنی کتاب سے نہیں پڑھے، کیونکہ بڑی مصیبت تو یہی ہے کہ مسلمان پوچھتا ہے کس کی کتاب میں لکھا ہے. میں کیا کروں، آپ کے یہاں ٹھیک ہے تو آپ کیا کیے، ہم کیوں مانیں. تو لطف یہی ہے کتاب آپ کی ہو، بات ہماری ہو، مورخ آپ کا ہو، حقیقت ہماری ہو، تاریخ ہماری ہو، محدث آپ کا ہو، حدیث ہماری ہو، تفسیر آپ کی ہو، مطلب ہمارا ہو، اور ہمارے آپ نہیں. تو پھر ان تمام چیزوں پر نظر ڈالنے کے بعد انشاءاللہ بدلے نہ بدلے یہ تو مسلمان کو اختیار ہے، لیکن کم سے کم یہ ضرور ثابت ہو جائے گا بتصدق ائمہ معصومین کہ ہاں بھائی قرآن کو اگر مانتا ہے کوئی تو وہی جو اہل بیت کا ماننے والا، اور جو اہل بیت کو مانتا ہے وہی قرآن سمجھتا ہے، اور جو قرآن سمجھتا ہے وہی اہل بیت کو مانتا ہے. صلوات بھیجیں محمد والا. چنانچہ اس بات کی صحیح ہمیشہ کی گئی کہ قرآن مجید کو مٹا دیا گیا، لیکن قرآن کسی کے مٹائے مٹ نہیں سکا. اس بات کی ہمیشہ کوشش کی گئی کہ ذکر اہل بیت کو مٹا دیا گیا، لیکن ذکر اہل بیت کسی کے مٹائے نہیں. مٹتا کچھ نہیں ہے. توجہ ہے، آدمی خود ہی مٹ جاتا ہے
جب بھی کوئی کسی حقیقت کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو حقیقت نہیں مٹتی، مٹانے والا ملتا۔ اور اس کی مثال جو ہمیشہ بزرگوں نے دی کہ اگر ایک شیشہ طلائی دیوار ہو، شیشے کی دیوار ہو، سخت دیوار ہو، ٹھوس دیوار ہو، مضبوط دیوار ہو، اور اس دیوار کو کوئی چاہے کہ ہم اپنے سر کو ٹکرا کے دیوار کو گرا دیں گے، تو جتنے سر دیوار سے لڑیں گے سب ٹکڑے ہو جائیں گے، دیوار اپنی جگہ کھڑی رہے گی۔ وہی بات آل محمد کی ہے کہ 1400 برس سے لوگ سر مار رہے ہیں بلکہ سر پھوڑ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد والو۔ مگر یہ اتنی پاکیزہ دیوار ہے کہ اس دیوار پر ان کے خون کا دھبا بھی نظر نہیں آتا۔ صلوات بآواز بلند بھیجیں آپ محمد۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام۔ آپ سماعت فرمائیں قرآن مجید کا پہلا وجود کیا ہے؟ وجود کہاں ہے قرآن؟ تو تمام علماء اسلام لکھتے ہیں کہ قرآن مجید دنیا میں رفتہ رفتہ نازل ہے۔ اب بات آئی ہے تو آج کچھ نزول کی بات آپ کے سامنے، جستا جستا، ٹکڑے ٹکڑے، آیت آیت، سورہ سورہ پیغمبر اسلام پر نازل ہوا۔ جبریل لانے والے، ذریعہ نزول جبریل، بھیجنے والا اللہ، پانے والا اس کا رسول، لانے والا جبرائیل۔ اب اسی قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ ایک آیت ہے قرآن مجید جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے نزل القرآن، ہم نے نازل کیا قرآن کو کب؟ مبارک رات، لیلۃ المبارک۔ ٹھیک ہے، تو کوئی مبارک رات میں نازل ہوا۔ پوری رسول اللہ کی 23 سالہ تبلیغی زندگی ہے، ہوگی کوئی رات؟ پھر اس کے بعد مہینے میں گھیرا اور کہا شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ 11 مہینے سے ہٹ کے ایک مہینے میں آ گیا قرآن۔ صلوات بھیجیں محمد والو۔ اور اس کے بعد ایک جگہ پر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ، ہم نے قرآن کو لیلۃ قدر میں نازل کیا، مبارک رات میں نازل کیا، ماہ رمضان میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا، اور 23 برس تک نازل ہوتا رہا۔ صلوات بھیجیں محمد وآلہ۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جو لوگ بڑے قرآن والے بنتے ہیں وہ کہتے ہیں تضاد ہے، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے اللہ، کیا کہہ رہا ہے اللہ۔ کہتا ہم نے مبارک رات میں، تو ٹھیک ہے شب قدر مبارک رات ہے مان لیا، پھر رمضان میں نازل کیا، اس کا مطلب یہ شب قدر رمضان میں ہے۔ تو جب شب قدر رمضان میں ہے تو قرآن رمضان میں نازل ہوا اور شب قدر میں نازل ہوا، یعنی ایک ہی رات میں نازل ہوا۔ اور پھر روایتیں ہزاروں کہتی ہیں نبی پہاڑ پر تھے اور آیت آئی، نبی غار میں تھے اور آیت آئی، نبی بستر میں تھے اور آیت آئی، نبی لحاف میں تھے اور آیت آئی۔ صلوات بھیجیں محمد وآلہ۔ تو یہ کیا معاملہ ہے کہ خدا کہتا ہے
کہ ہم نے رمضان میں لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا، اور تاریخ یہ کہتی ہے، روایتیں یہ کہتی ہے یہاں نازل ہوا، وہاں نازل ہوا، مکے میں نازل ہوا، مدینے میں نازل ہوا۔ وہ کون سی شب قدر تھی جو آدھی مکے میں گزری اور آدھی مدینے میں؟ ہے پریشانی؟ لائیے روایت، یہیں سے گفتگو چلی، سمجھائیے، مگر شرط ایک ہے کہ بغیر اہل بیت کے صلوات بھیجے محمد بغیر اہل بیت، پہلے نزول کی گتھی سمجھائیے اور سمجھائیے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ جو اللہ نے تین آیتیں ایک قرآن کے لیے بھیج دیں اور پھر آیتیں الگ الگ بھی بھیجی، اس میں کیا بات صحیح ہے بھائی؟ تو کہا جی خدا فرماتا ہے خدا جانے، تو خدا جانے تو آپ نہ بولیے پھر، کیونکہ آپ کچھ نہیں جانتے۔ بتائیے اس مسئلے میں خلفاء اسلام کی کیا رائے؟ اس مسئلے میں اصحاب کیا فرماتے؟ اس مسئلے میں ازواج کیا فرماتے؟ اس مسئلے میں تابعین کیا فرماتے؟ تبع تابعین کیا فرماتے؟ کتابیں آپ کے سامنے ہیں، کتب خانے آپ کے سامنے، بتائیے کسی مسئلے کو بتا دیجیے کیا فرماتے؟ حضور ائمہ اربعہ کیا فرماتے؟ ائمہ اربعہ اس مسئلے میں کیا فرماتے؟ امام ابو حنیفہ کا کیا خیال ہے؟ امام مالک کا کیا خیال ہے؟ امام شافعی کا کیا خیال ہے؟ امام احمد ابن حنبل کا کیا خیال ہے؟ عبد الوہاب کا کیا خیال ہے؟ محمد بن عبد الوہاب کا کیا خیال ہے؟ خود آپ کا کیا خیال ہے؟ مفسرین کا کیا خیال ہے؟ تفسیر لکھنے والوں کا کیا خیال ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی کا کیا خیال ہے؟ علامہ فخر الدین رازی کا کیا خیال ہے؟ مولانا شوکت علی فہمی صاحب کا کیا خیال ہے؟ مولانا آزاد کا کیا خیال ہے؟ مولانا عبد الماجد دریابادی کا کیا خیال ہے؟ مولانا علامہ مودودی کا کیا خیال ہے؟ وہ کہا یہ تو مفسر ہیں، نزول ہی کا معاملہ طے نہیں، تفسیر کا کیا سوال ہے؟ صلوات بھیجیے محمد نزول ہی کا معاملہ طے، ابھی یہی جھگڑا طے نہیں ہے کہ ایک رات میں نازل ہوا کہ پورے مہینہ بھر نازل ہوا کہ 23 برس نازل ہوا۔ خدا فرماتا ہے کوئی تعویل کرنا چاہیے، ہمیں تعویل نہیں معلوم، اس کا مطلب یہ قرآن بغیر تعویل کے سمجھ میں نہیں آتا۔ چھوڑیے، الٹیے، ورق گردانی کیجیے، اس موضوع پر کوئی بولا صلوات بھیجے محمد والا، صرف پوری اسلام کی کتابوں اس میں سچی روایتیں بھی جھوٹی روایتیں بھی، توجہ ذرا، ایک روایت اور وہ بھی جناب ابن عباس سے، ارے یہ تو خاندان رسالت کے ہیں، مگر کیا کرے بھائی ایک ہی روایت ہے، وہ بھی ابن عباس، اور ابن عباس سے روایت یہ ہے کہ میں نے ایک دن علی سے پوچھا، بیکار ہو گیا پوچھ لو، توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ وہ قرآن نہ لیں گے جو علی سے ملے گا، صلوات بھیجے محمد نہیں لیا۔ جملہ کہنا چاہتے جو قرآن علی نے جمع کیا تھا وہ تو واپس کر دیا، کمال تو جب تھا جب علی کے معنی بھی واپس کر دیتے، صلوات بھیجے محمد معنی بھی واپس کر دیتے۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ آپ مٹھائی کا ڈبہ لائے، میں نے برفی نکال لی، ڈبہ واپس کر دیا، صلوات بھیجے محمد کیا مٹھائی نکال لی، ڈبہ واپس کر دیا، دیکھا سب نے کہ ڈبہ واپس کر دیا، تو جس نے کھاتے دیکھا کہ کھا رہے اسی ڈبے کا،
صلوات بھیجے محمد والو آج تک ہے۔ تو پوچھا تو مولا نے فرمایا کیا پریشانی؟ کوئی پریشانی۔ سب سے پہلے اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ پر نازل کیا، اور یہ قرآن میں جو نزول کی آیتیں ہیں یہ لوح محفوظ کے متعلق، کہ اللہ نے ایک شب میں، شب قدر میں، رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا اور لوح محفوظ پر نازل کیا، اور فرماتے کہ آن واحد میں نازل کیا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اور نبی کے پاس لوح محفوظ سے پھر رفتہ رفتہ آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو حضور یہ منزلیں ہیں قرآن کی۔ پہلی منزل لوح محفوظ۔ اچھا یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح کہتے ہیں تختی کو، اور محفوظ جو جس میں گڑبڑ نہ ہو سکے، محفوظ ہے، چوری نہ ہو سکے، ڈاکہ نہ پڑ سکے، بدلا نہ جا سکے، تبدیل نہ کیا جا سکے، تب تو محفوظ ہوگا۔ تو لوح محفوظ کا مطلب یہ ہے ایسی لا جو محفوظ کس سے؟ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، مشرکین سے، کفار سے، اما جنہوں نے قرآن بدلنا چاہا ان سے، مسلمانوں سے محفوظ۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تمہیں سے محفوظ، تمہیں سے خطرہ تھا قرآن بدلنے کا، لہذا تمہیں سے محفوظ کیا۔ لوح محفوظ، بتائیے لوح محفوظ کیا ہے؟ پھر چلوں گا، اصحاب بتائیں لوح محفوظ کیا ہے، ازواج بتائیں کہ لوح محفوظ کیا ہے، جی خلفائے بنی امیہ بتائیں کہ لوح محفوظ کیا ہے، خلفائے بنی عباس بتائیں کہ لوح محفوظ کیا ہے، ائمہ اربعہ بتائیں کہ لوح محفوظ کیا ہے۔ ارے آپ بتائیے کہ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ کیا تختی ہے؟ کاہے کی تختی ہے؟ کہاں ہے؟ کیوں کہ ہے؟ کسی نے آج تک لوح محفوظ کو ڈسکرائب کیا؟ جہاں قرآن سب سے پہلے اترا، جہاں قرآن سب سے پہلے نازل ہوا، وہ کیا ہے؟ تو یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو جب وہ نہیں معلوم تو دماغ پیغمبر کیا ہے تم کیا جانو؟ دل رسالت کیا ہے تم کیا جانو؟ جہاں پہلے نازل کیا وہ کیا ہے؟ کا تختی۔ اب ایک ایک کے دروازے پہنچا، توجہ چاہتا، بتائیے لوح محفوظ کیا ہے؟ تو کوئی چیز لوح محفوظ ہے تو، مگر دیکھی نہیں، سنی نہیں۔ بھائی لوح محفوظ میں پڑھیے کیا لکھا ہے، ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ تو جب آپ پڑھ ہی نہیں سکتے تو آپ قرآن کے معنی کیا بتا سکتے ہیں؟ پتہ نہیں وہاں کیا محفوظ ہے۔ تو کیسا ہونے نہیں بات۔ اب پھر ہوگی تو علامہ جلال الدین اسی اپنی کتاب فرقان فی علم القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن پوچھا، یا علی یہ لوح محفوظ کیا ہے؟ توجہ کر، تو لکھا کہ علی نے فرمایا لوح محفوظ نورانی موتیوں کی ایک تختی ہے۔ یا صلوات بھیجیں آپ محمد والے۔ لوح محفوظ نورانی موتیوں کی ایک تختی ہے جس کا طول شرق و غرب سے زیادہ ہے۔ اچھا تسلی ہو گئی، مگر کیا کوئی سمجھ؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آج سمجھیے کہ علی نے کیا کہا۔ نورانی موتی، چاندی نہیں کہا، سونا نہیں کہا، یاقوت نہیں کہا، زبرجد نہیں کہا، توجہ چاہتا ہوں،
ہیرا نہیں کہا، موتی کہا۔ تو کلام علی ہے، اس موتی میں کوئی موتی ٹکا ہوگا؟ دیکھیے موتی ہوتا ہے گول، موتی سرکولر ہوتا ہے۔ پتھر تو 8 پہل ہوں گے، 6 پہل ہوں گے، 4 پہل ہوں گے، 1 پہل ہوں گے، فلائٹ ہوں گے، توجہ چاہتا ہوں، ریکٹینگولر ہوں گے، اسکوائر ہوں گے، مگر موتی گول ہوگا۔ اور فرماتے ہیں نورانی۔ آج کسی سے پوچھ لیجئے یہ کمپیوٹر کیا ہے، تو وہ کہے گا یہ الیکٹرانکس کے ڈاٹس ہیں۔ ڈاٹس کو گولائی بتائی موتی کی، اور الیکٹرانکس کو علی نے نور بتائی۔ جیسے آج اپنا سارا میٹر آپ الیکٹرانک میں ذریعے کمپیوٹر میں فیڈ کر دیتے، ویسے اللہ نے سارا علم لوح محفوظ کے کمپیوٹر میں شب قدر میں فیڈ کر دیا۔ صلوات بھیجیے محمد والے، صلوات بھیجیے محمد والے۔ نورانی موتی سے مولا نے گولائی بتائی، اور نور سے نورانیت ثابت۔ ڈاٹس کے اوپر سارا نظام ہے کمپیوٹر۔ جتنی چیزیں کمپیوٹر میں فیڈ کی جاتی ہے ان کی بنیاد نقطے ہیں۔ بتا دیا کہ لوح محفوظ بھی نقطوں سے بنی ہوئی ہے، تو پہلے تو نقطہ سمجھو۔ محمد نقطہ سمجھو، یہ بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اور نقطہ نہ سمجھو گے تو قرآن کیا خاک سمجھو گے؟ اب آپ جاتے ہیں کمپنیوں میں، ایئر لائنس میں، ادھر ادھر ہر جگہ کمپیوٹر لگے، اور میں گیا، اور میں کیا آپ جانتے نہیں؟ جانتا کچھ نہیں، چھوئیے گا نہیں۔ ارے صاحب پھر لگایا کہ وہ پبلک کے لیے ہوگا؟ جی نہیں، پبلک کے لیے تو ہے، لیکن مہربانی فرمائیے آپ پوچھیے، کیا پوچھتے ہم بتائیں گے؟ بھئی آپ کیوں بتائیں گے؟ کہ آپ آپریٹ کریں گے تو مشین خراب جائے، ہے سب کچھ اس میں، مگر کی ہم دبائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں معلوم ہے کیا دبانے سے کیا پتا چلے گا۔ اللہ نے کہا قرآن بھیجے تو دیتا ہوں، مگر آپریٹ نہ کرنا، اہل بیت بتائیں گے کہاں پر کیا ہے۔ بھیجے محمد والے۔ ایک اور صلوات بآواز بلند ہے۔ تو لوح محفوظ نورانی موتیوں کی ایک تختی، اور اسی میں قرآن بھی نازل، اسی میں ہمارا آپ کا سب کا مقدر بھی لکھا ہے۔ توجہ تھا الحمدللہ کہ ہمارے مقدر میں مدح لکھی ہے۔ ہم کیا کریں کہ کسی کے مقدر میں جلنا لکھا ہے؟ صلوات بھیجے محمد والے، ہم کیا کریں؟ تو کہا اس سے اہل بیت سے کیا مطلب؟ اہل بیت سے نہیں مطلب، بھرا مجمع ہے، مسجد نبوی ہے، توجہ چاہتا ہوں، اور پیغمبر اسلام ہے، حسنین گود میں بیٹھے، اور کہا مسلمانوں پہچان لو، یہ بچے وہ ہیں جو یہاں سے بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کریں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ سوائق محرقہ میں علامہ حجر عسقلانی نے لکھا ہے ایک روایت کے سلسلے میں کہ یہ بچے بچپنے میں لوح محفوظ کا مطالعہ، تو جس کے بچے لوح محفوظ کا مطالعہ کریں اس کا باپ
صلوات بھیجے محمد وہ بتائے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کمپیوٹر میں فیڈ ہے، آپ نے جب اسے کاغذ پر اتارا تو مکی مدنی نہ سنبھال سکے، مکی مدنی نہ سنبھال سکے، معنی کیا سنبھالیں گے؟ صلوات بھیجے محمد مکی مدنی۔ بس انشاءاللہ میں نے آج سے شروع کر دیا، مشت اذخر وارے ایک سیمپل آپ کو دکھایا، ایک نمونہ آپ کو دکھایا کہ آپ تشریف لائیں، ڈرے نہیں، اور آ کے یہ تو دیکھیں کہ غلامان در آل محمد قرآن کو کیا سمجھتے ہیں، اور جنہوں نے قرآن کے نام پر دولتیں جمع کر لی انہوں نے قرآن کو کیا سمجھا۔ صلوات بھیجے محمد یہ جو مجلسیں منعقد ہو رہی یہ غم حسین ہی میں نہیں ہے، یہ مصائب قرآن کی۔ اگر حسین نہ بچاتے اسلام تو کون سا اسلام بچایا حسین؟ جس کو لوگوں نے بدل دیا تھا وہ بچایا؟ نہیں، جو قرآن میں ہے وہ اسلام بچا۔ تو قرآن کس لیے؟ کربلا کی لڑائی خلافت و حکومت کی لڑائی نہیں تھی، کربلا کی لڑائی قرآن کی لڑائی، اور بیعت جو حسین سے مانگی جا رہی تھی وہ بیعت خلافت کی نہیں مانگی جا رہی تھی بلکہ قرآن کے مٹانے کے لیے مانگی جا رہی تھی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بعد شہادت حسین نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کہ نیزے پر قرآن پڑھو، فکر سے کام لے مسلمان کہ نبی کے نواسے نے قتل ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد جیسے ہی حسین کا سر لو کے نیزہ پر بلند کیا گیا قرآن مجید کی تلاوت شروع ہوئی، جس کو سارے لوگوں نے سنا جو کربلا میں تھے۔ مولا آپ قرآن کیوں پڑھ رہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم یہ لڑائی ہم سے نہیں تھی، یہ لڑائی قرآن سے تھی۔ چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو مٹا دیں گے تو قرآن مٹ جائے گا، تو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ ہم قتل ہو جائیں گے مگر قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم مر کے بھی قرآن پڑھ سکتے۔ آج کہتے ہو عاشور کے دن قرآن پڑھو، کس کے لیے قرآن پڑھو؟ کہ حسین کے لیے قرآن پڑھو۔ قرآن کیوں پڑھتے ہیں اپنے باپ دادا کے لیے؟ اس لیے کہ زندگی میں وہ پڑھتے تھے، مرنے کے بعد پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ ہماری میتیں مرنے کے بعد قرآن پڑھ نہیں سکتی، اس لیے حکم ہے کہ اب وہ مجبور ہے تم پڑھ کے بخشو۔ مگر جو مرنے کے بعد خود ہی قرآن پڑھ رہا ہے، جو خود ہی پڑھ رہا ہے قرآن، اسے تم کیا قرآن بخشو؟ تمہارا شین قاف تو صحیح نہیں، توجہ چاہتا ہوں، شین قاف تو صحیح نہیں، تم بخشو گے قرآن اس حسین کو جس نے نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ ہم کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا اور قرآن ہم سے جدا نہیں۔ اس حسین نے اپنے بیٹے سے کیا کہلایا؟ اگر یہ قرآن پڑھنا حسین کی روح کے ایصال ثواب کے لیے، قرآن پڑھیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ آپ نے قرآن استعمال کیا ہے، عاشور کو بھی استعمال کرتے تاکہ مسلمان باہر جا کے داستان غم نہ معلوم کر سکے، جلوس میں نہ شریک ہو سکے، نہ رو سکے، ماتم نہ دیکھ سکے، اور کسی سے نہ سن سکے کہ حسین کیوں قتل کیے گئے۔ بیٹھ جاؤ مسجد میں، قرآن پڑھتے رہو، قرآن پڑھو۔ کس کے لیے قرآن پڑھو؟ حسین کے لیے، نبی کے نواسے کے لیے۔ کیا ضرورت ہے؟ حسین تو خود ہی قرآن پڑھ رہے،
مجبور نہیں ہے حسین، تمہارے قرآن کے محتاج نہیں ہے، تم حسین کے محتاج ہو۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو آج بھی قرآن کو استعمال کیا جاتا، پھر کیا کریں؟ اسی سے پوچھ لو جس سے کچھ بھیجنا چاہتے ہو، جس کو کچھ بھیجنا چاہتے ہو اسی سے پوچھ لو۔ وہ چلتے چلتے کہہ گیا سید سجاد جب قید سے چھٹ کے مدینے جانا میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر۔ سبیل لگانا بدعت ہو گئی، قرآن پڑھنا سنت ہو گیا۔ فکر کرنے کی بات۔ حسین نے کہا دیکھو جب پانی پینا میری پیاس کو یاد کرو۔ اور دوسری وصیت کیا ہے؟ تمہارے دوستوں سے کہنا کہ جب تم پر کوئی مصیبت پڑے تو تم ہماری مصیبت کو یاد کر کے رو لیں۔ یہ مجلسیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ ذکر شہادت کیوں کرتے ہیں؟ وہ مسلمان جو نبی کے نواسے کی وصیت پوری کرنا چاہتا ہے وہ تذکرہ حسین کرتا ہے۔ تو کہ یہ رونا رلانا، نہ رونا نہ رلانا، ذکر ہی ایسا ہے، اور یہ دلیل محبت۔ تیسری بات کیا فرمائی؟ تیسری بات یہ فرمائی نہ سنے گا میرا دکھ۔ یہ امام حسین کی لفظیں ہیں، فرماتے نہ سنے گا میرا دوست میرا واقعہ، میرا تذکرہ، میرا نام، مگر یہ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل۔ یہ فرمایا امام نے، اے مسلمانوں غم حسین میں رونا حسین سے محبت اور دوستی کے دلیل۔ ہم یہ آنسو بہا کے چاہتے کہ نام عمل میں لکھ لیا جائے اور قیامت میں رسول اللہ کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ بھی حسین کے چاہنے والوں میں تھا۔ سبب بھی بتایا، یوں ہی نہیں کہا، عجب سبب بتا، اور اسی پر مجلس تباہ۔ عجب سبب، نہ سنے گا میرا دوست میرا تذکرہ، مگر یہ کہ اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اس لیے کہ مجھے رلا رلا کے قتل کیا۔ حسین فرما رہے ہیں کہ مجھے رلا رلا کے قتل کیا۔ یوں ہی قتل نہیں کیا، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک کبھی زہیر پر روئے، کبھی مسلم پر روئے، کبھی سعید پر روئے، کبھی بچپنے کے ساتھی حبیب پر روئے۔ اور جب حسین اصحاب کو رو چکے تو کبھی اون محمد پر رونا پڑا، کبھی قاسم کا پامال جنازہ دیکھ کے روئے، کبھی عباس کے قلم شانے دیکھ کر روئے۔ لکھا ہے جب حسین نے شانے اٹھائے ہیں عباس کے، فرات کے کنارے سے تو آنکھوں سے لگاتے تھے اور چیخے مار مار کے روتے تھے۔ اور کبھی علی اکبر سے کڑیل جوان بیٹے کے سرانے پہنچ کے روئے۔ عجب کرب و بے چینی کا عالم تھا حسین۔ فرماتے مجھے رلا رلا کے قتل۔ اور اس وقت حسین کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جب ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کھود رہے تھے۔ جزاکم رب، رلا رلا آخری گریہ حسین وقت رخصت تھا، جب بیویوں کو دیکھ رہے تھے، جب بیٹی دامن پکڑے کھڑی تھی، حسین رو رہے تھے، اس لیے کہ سکینہ کہہ رہی تھی بابا آپ میدان میں نہ جائیں، بابا جو گیا وہ واپس نہیں آیا، اے بابا مجھے مدینے پہنچا دیجیے بابا۔ کیا حسین پر گریہ طاری تھا،
اور اس گریے کا کون اندازہ کر سکتا ہے جب حسین سجدہ آخر میں تھے اور کان میں آواز آئی اور سعد کے بیٹے ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ حسین نے سر اٹھا کے بہن کو دیکھا تو شبر کہتا میں نے دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مطلب یہ تھا کہ ابھی تک حسین رو رہا ہے، مجھے رلا رلا کے مارا گیا، مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم۔